سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے کمانڈو۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ہمارے آپریشن روم سے قریباً 10-12 میل کے فاصلے پر ایک جگہ انٹیلیجنس کو تخریب کاروں کے کسی اڈے کی موجودگی کا شک گزرا۔ انہوں نے وہاں نگرانی کے لیے رضاکاروں کی ڈیوٹیاں لگانی شروع کر دیں۔ یہ رضاکار چونکہ مقامی لوگ ہی ہوتے تھے، اس لیے وہ تخریب کاروں کی نظروں میں آنے سے بچے رہتے تھے، لیکن ہماری انٹیلیجنس چکرا کر رہ گئی۔ انہوں نے اب تک 3 رضاکاروں کی یکے بعد دیگرے یہاں ڈیوٹی لگائی تھی، لیکن تینوں ہی یکے بعد دیگرے غائب ہو گئے۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ انہیں زمین کھا جاتی تھی یا آسمان نگل جاتا تھا۔ شام کو جو شخص روانہ ہوتا اگلے روز واپس نہ آتا۔ 2-3 روز تک تو اس کا انتظار کیا جاتا، پھر دوسرا رضاکار اس کی جگہ سنبھال لیتا، لیکن اس کا بھی وہی انجام ہوتا۔ تیسرے رضاکار کی گمشدگی نے تو چکرا کر رکھ دیا۔ میں نے لاکھ سر پیٹا لیکن کچھ پلے نہ پڑا کہ آخر یہ لوگ جاتے کہاں ہیں۔ کافی سوچ بچار کے بعد میں نے خود اس علاقے میں ریکی کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں مشتبہ جگہ کے نزدیک سڑک سے ہٹ کر ایک جگہ فقیری لبادہ اوڑھے دھونی چلا کر بیٹھ گیا۔ اپنی شناخت محفوظ رکھنے کے لیے میں نے خود کو وہاں گونگا پیر کے نام سے مشہور کروا دیا۔ شہرت کا فریضہ ہمارے دوست عناصر نے انجام دیا۔ انہوں نے مقامی آبادی میں یہ بات پھیلا دی تھی کہ پیر جی پہلے چاٹ گام کے کسی پہاڑی علاقے میں رہتے تھے، اب اپنے مرشد کے حکم سے لوگوں کو فیض پہنچانے کے لیے یہاں چلے آئے ہیں۔ توہم پرستی وہاں عام تھی۔ 4-5 روز ہی میں میرے گرد لوگوں کا تانتا بند گیا۔ آنے والوں میں بھیس بدلے ہوئے ہمارے دوست بھی ہوتے تھے اور دشمن بھی، خصوصاً اس علاقے کے تخریب کاروں کے ساتھی تو روزانہ گھنٹوں میرے پاس رہ کر میرے معمولات کا جائزہ لیتے رہتے۔ لیکن کیا مجال جو کسی کو کبھی مجھ پر ذرہ برابر بھی شک گزرا ہو۔ مختلف خواتین اور مرد مختلف حاجات لے کر آتے۔ مجھے بنگالی زبان کی بس تھوڑی بہت شدھ بدھ ہی تھی، پلے خاک نہ پڑتا، یوں ہی کسی کو مٹی تھما دیتا، کسی کو صابن پر پھونک مار کر دے دیتا اور کسی کو ڈنڈا مار کر بھگا دیتا۔ میرے چیلے چانٹوں نے مشہور کر رکھا تھا کہ شام سے پیر جی صبح تک مراقبے میں رہیں گے اور دوران عبادت اپنے قریب تو کیا دور دور تک کسی کو برداشت نہیں کرتا تھا۔ اس روز جب شام کو مجھے عقیدت مندوں سے فراغت ملی تو میں نے اگلے روز دکانداری بڑھانے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ گوہر مقصود ہاتھ آتا نظر نہیں آتا تھا۔ میں خلاف معمول عشاء کی بعد اپنی جھونپڑی سے نکلا اور چھپتا چھپاتا قریبی کھیتوں کی طرف چل دیا۔ میرا یہ فعل قطعاً غیر ارادی تھا، میں کسی منصوبہ بندی سے اس طرف نہیں آیا تھا۔ ایک کھیت کے بیچوں بیچ میں چلا جا رہا تھا کہ اچانک ٹھٹک گیا۔ ایک مرد اور عورت کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ دونوں بنگالی میں گفتگو کر رہے تھے۔ میں نے چھپ کر ان کی حرکات نوٹ کرنے کا ارادہ کیا۔ قریباً 5 منٹ تک وہ آپس میں کسی مسئلے پر الجھتے رہے، پھر مرد نے لڑکی کو ایک لفافہ دیا اور خود سڑک کی طرف چلا گیا۔ میرا ذہن اب عجیب مخمسے میں پھنسا تھا، لڑکی کا تعاقب کروں یا پھر اس نوجوان کا؟ بالآخر میں نے لڑکی کے پیچھے جانے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ میری دانست میں اس نے مرد سے کوئی پیغام وصول کیا تھا۔ یہ پیغام کیا تھا، کس کے لیے تھا، مجھے اس بات کا کھوج لگانا تھا۔ بلی کی طرح دبے قدموں میں بغیر آہٹ پیدا کیے اس کے پیچھے پیچھے چلا جا رہا تھا۔ گاؤں کے باہر ہی وہ ایک ویران سی حویلی میں داخل ہو گئی۔ میرے اندازے کے مطابق اس حویلی میں کسی کا قیام نہیں تھا، کیونکہ اس کی حالت قدیم کھنڈروں کی سی نظر آ رہی تھی۔ لڑکی کے اندر داخل ہونے کے بعد میں بے چینی سے اس کا انتظار کرنے لگا۔ تقریباً 10 منٹ اس جان لیوا انتظار کی نظر ہو گئے، لیکن اس نے نہ آنا تھا نہ آئی۔ میں نے تمام احتیاطیں بالائے طاق رکھتے ہوئے خود اس اسرار سے پردہ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ اپنے لمبے چوغے میں رکھے ریوالور کو تھپ تھپا کر میں محتاط قدموں سے اسی سمت چل دیا۔ حویلی سائیں سائیں کر رہی تھی، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ انسانوں کے بجائے بھوتوں کا مسکن دکھائی دیتی تھی۔ میں دائیں ہاتھ ایک کمرے کی طرف چل دیا جہاں میری چھٹی حس نے کسی کی موجودگی کی نشاندہی کی تھی، اور ابھی میں بمشکل وہاں تک پہنچا ہی تھا کہ اچانک تیز روشنی سے میری آنکھیں چندھے آ گئیں۔ کسی نے طاقتور ٹارچ کی روشنی براہ راست میری آنکھوں پر ڈالی۔ اس روشنی میں جب میری آنکھیں کچھ دیکھنے کے قابل ہوئیں تو ٹارچ بردار کے ساتھ ہی ایک ہٹا کٹا بنگالی بھی نظر آیا، جس کے کندھے سے لگی اسٹین گن میری طرف تنی ہوئی تھی۔ بہت چالاک بنتا تھا غنڈا، اسٹین گن والے نے نفرت سے کھولتے ہوئے کہا۔
میں خاموش کھڑا اسے گھورتا رہا۔ اس کا لہجہ اس کے غیر ملکی ہونے کی چغلی کھا رہا تھا۔ ٹارچ والا اس دوران کھڑا چپ چاپ دیکھتا رہا۔ کون ہو تم؟ اسٹین گن والا غرایا۔ میں نے اس طرح ظاہر کیا جیسے اس کی بات سنی ہی نہ ہو۔ اس دوران میں اس امر کا جائزہ لیتا رہا کہ وہاں ان دونوں کے علاوہ اور کوئی تو نہیں ہے۔ بظاہر تو ایسا ہی نظر آتا تھا، لیکن میری چھٹی حس نے مجھے کبھی دھوکہ نہیں دیا۔ رہ رہ کر ایک ہی سوال میرے ذہن میں ناچتا رہا کہ لڑکی آخر کہاں غائب ہو گئی؟ اگر لڑکی بھی یہیں کہیں ہے تو پھر اور لوگ بھی یہاں ہوں گے، لیکن وہ سامنے کیوں نہیں آتے؟ یقیناً اس میں بھی کوئی مصلحت ہوگی، میں نے سوچا، اور خود کو فی الحال حالات کے رحم و کرم پر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ یوں نہیں بتائے گا گنڈا، ٹارچ والے نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، لے چلو بدماش کو، اسٹین گن والا بولا۔ انہوں نے ابھی میری تلاشی لینا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ یا تو وہ بے پرواہ لوگ تھے یا وہ انہیں اپنے انتظامات پر بڑا ہی اعتماد تھا۔ بعد میں مجھے پتا چلا کہ انہوں نے واقعی میرے لیے فرار کی کوئی راہ نہیں چھوڑی تھی۔ چلو، مسلح شخص نے اسٹین گن سے اس دروازے کی سمت اشارہ کیا جس سے میں گزر کر اس حال کو پہنچا تھا۔ میں بغیر ایک لفظ بولے اسی سمت مڑ گیا۔ ٹارچ والا میرے آگے آگے لیکن ایک طرف ہٹ کر چل رہا تھا۔ کبھی کبھی وہ ٹارچ جلا کر راستے کی نشاندہی کر دیتا۔ اس کے پاس اسلحہ نہ ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ شاید دانستہ اس نے ابھی تک دوسرے ہاتھ میں پستول نہیں پکڑا تھا۔ وہ مجھ پر نفسیاتی دباؤ ڈال کر یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ ان کے نزدیک میری کوئی اہمیت نہیں۔ اپنا اور اپنے غالب کا فاصلہ آہستہ آہستہ کم کرو، اسے نزدیک آنے کا موقع دو، کیونکہ تم اپنا کوئی حربہ بھی دور سے اس پر آزما نہیں سکتے۔ ٹریننگ میں پڑھایا سبق مجھے بخوبی یاد تھا۔ میں نے اس کی بھی مشق کی تھی، مگر عملی طور پر آج پہلی مرتبہ آزمانے جا رہا تھا۔ بے شک وہ تعداد میں زیادہ تھے اور مقامی آبادی کی ہمدردیاں بھی انہیں حاصل تھی، لیکن چالاک اور مضبوط ترین دشمن بھی جب اپنے زیر دست سے بے پرواہی برتے تو اسے بے وقوف ہی سمجھا جاتا ہے۔ اپنی تربیت کے مطابق میں نے اپنی رفتار غیر محسوس طریقے سے کم کر لی تھی اور اسے نزدیک آنے کا موقع دے رہا تھا۔ ٹارچ والا اب بھی ہمارے آگے آگے جا رہا تھا۔ وہ راستے کی نشاندہی کرتا جا رہا تھا یا وہاں چھپے ہوئے اپنے ساتھیوں کو سگنل دے رہا تھا۔ ہم دروازے تک پہنچ چکے تھے۔ میرے اور اسٹین گن بردار کے درمیان فاصلہ کم ہوتے ہوتے بمشکل 2 یا 3 فٹ رہ گیا تھا۔ اب صورتحال کچھ یوں تھی کہ ٹارچ والا دروازے سے باہر پہنچ چکا تھا، میں دروازے پر اور وہ میرے بالکل قریب۔ ایسے سنہری موقع سے فائدہ نہ اٹھانا کفران نعمت ہوتا۔ میں کسی میکانکی عمل کی طرح یکدم نیچے جھکا اور بائیں ایڑی پر گھوم گیا۔ اس تیز ترین عمل کا اختتامی لمحہ اس کی پسلیوں پر قیامت ڈھا گیا۔ میرے بائیں بازو کی کوہنی جس قوت سے اس کی پسلیوں میں لگی تھی، اس کے سامنے بڑے بڑے ہیوی ویٹ پہلوان بھی نہ ٹھہر پاتے۔ ایک کربناک کرا اس کے ہونٹوں سے پھسلی اور اسٹین گن ہاتھوں سے اچھل کر پرے جا گری۔ وہ ڈکراتا ہوا آگے کی سمت جھکا، لیکن زمین بوس ہونے سے پہلے میرا زوردار گھٹنا اس کے زیریں حصے پر لگا۔ اس نے لڑکھڑاتے سنبھلنا چاہا، مگر میری دونوں ہتھیلیوں کی ضرب اس قوت سے اس کی کن پٹیوں پر لگی کہ یقیناً اس کی ہڈیاں تڑک گئی ہوں گی۔ وہ برقی آرے سے کٹ جانے والے درخت کی طرح لہرایا اور زمین چاٹنے لگا۔ یہ سارا عمل چند سیکنڈ ہی میں ظہور پا گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ اس کا ساتھی اپنے بکھرے حواس مجتمع کر کے اپنے کپڑوں میں چھپا ہوا پستول نکال کر مجھ پر پلٹتا، میں زکند بھرتا ہوا اس پر جا گرا۔ جسم کی ساری توانائیاں میرے ہاتھوں میں سمٹ آئیں اور میرے ہاتھوں کے فولادی شکنجے سے اس کی گردن نے تب امان پائی جب اس کی آنکھیں حلقوں سے باہر ابل پڑیں اور وہ ایک طرف ڈھلک گئی۔ پھر شاید میرے اس لاشعوری عمل نے، جو میں نے اپنی چھٹی حس کے تابع ہو کر انجام دیا تھا، میری جان بچا لی، ورنہ تو کوئی کسر باقی نہیں رہ گئی تھی۔ میں مغلوب سے ابھی نمٹ کر اٹھنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ میرے دائیں سمت آہٹ ہوئی۔ آنے والا مجھے نظر نہ آیا، لیکن میں نے اپنے شکار کے سینے سے اٹھ کر کھڑا ہونے کے بجائے اس کے بائیں پہلو میں لڑکنی لگائی اور گولی میرے بالوں کو چھوتی گزر گئی۔ بھاگو! میرا شعور چلایا۔ میں اٹھنے کے بجائے لوٹنیاں لگاتا اسی کھیت میں جا گھسا جس سے گزر کر اس حویلی میں آیا تھا۔ حملہ آور بھی اب سر پر پہنچ گیا تھا۔ پھر اس کے ہاتھ میں پکڑے ریوالور نے شعلے اگلنے شروع کر دیے، لیکن اس منظر کو دیکھنے کی سعادت میرے نصیب میں نہ آئی۔ میں دھان کی فصل میں گھستا اس سے دور ہی دور ہٹتا چلا گیا۔ حملہ آور نے چلا کر بنگالی زبان میں شاید اپنے ساتھیوں کو خبردار کیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی میرے دو اطراف آتشیں اولے برسنے لگے۔ کھیت کے جس حصے میں پہنچ چکا تھا وہاں فصل نسبتاً نیچی تھی اور میرے کھڑے ہونے پر بمشکل میرے دھڑ تک پہنچتی۔
اپنے ذہن کو کبھی رخصت نہ دینا، حواس مختل نہ ہونے پائیں، پنجے مضبوطی سے زمین پر ٹکیں، جسم کو لچکیلا کر لو، دھڑ کو اس سمت میں جھکاؤ جس سمت میں پاؤں ہوں، سمت درست رکھو لیکن سیدھے کبھی نہ بھاگو، بدمست ہاتھی کی طرح جھولتے ہوئے چلو لیکن اس شرابی کی مانند نہیں جسے اپنے جسم و ذہن پر اختیار نہیں رہتا۔ میرا خضر صورت انسٹرکٹر میرے سامنے کھڑا ہدایتیں دے رہا تھا۔ چوہے بلی کا یہ کھیل قریباً 8-10 منٹ جاری رہا۔ ابھی تک مجھے ایک ایڈوانٹیج حاصل تھا کہ میرے سامنے کی سمت محفوظ تھی اور اسی سمت کو میں گول پوائنٹ سمجھ کر بھاگ رہا تھا۔ یہ راستہ کدھر جاتا ہے مجھے اس کا علم نہیں تھا۔ گھور اندھیارے کھیتوں میں سرسراتی ہوائیں، تعاقب میں آنے والے کف اڑاتے حملہ آوروں کی گالیاں، فائرنگ کا بے ہنگم شور، اور میں تھا یا میری مدد پر خدا کی ذات۔ میں لفظی طور پر نہیں، حقیقتاً دیوانہ وار دوڑ رہا تھا۔ اپنی بقا کی جنگ میں میں نے اپنی ساری توانائیاں جھونک دی تھیں۔ اسی محفوظ سمت نے بالآخر مجھے ایک گاؤں کے نزدیک پہنچا دیا۔ میں نے بھاگتے بھاگتے ہی اپنا واحد اثاثہ آٹومیٹک پستول اپنے جھولے سے نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا تھا اور میری ہتھیلیاں پسینے میں بھیگنے لگی تھیں۔ انگلی ٹریگر دبانے کو بے قرار تھی لیکن انہیں ڈاج دینے کے لیے ابھی تک میں نے ایک فائر بھی نہیں کیا تھا۔ میرے قدم بھی میرے ارادوں کی طرح ابھی تک مضبوط اور توانا تھے۔ گاؤں کے آثار سامنے ابھرے تو ذہن میں چھپے اندیشے بھی کلبلانے لگے۔ گاؤں والے ان کے حمایتی نکلے تو میرا حشر یقیناً وہی ہوگا جو شکاری کتوں کے قابو آ جانے والے شکار کا ہوتا ہے۔ میں ان کے ایک ساتھی کو مردہ اور دوسرے کو نیم مردہ کر کے پھینک آیا تھا۔ قابو پاتے ہی وہ جوش جنون اور انتقام میں میری تکہ بوٹی کر ڈالتے۔ سمت بدل لوں؟ میں نے خود سے سوال کیا۔ ہاں، اور بے بس چوپائے کی طرح ان کے جال میں پھنس جاؤ، ذہن نے طنز کیا۔ ٹریننگ کے سبق خفتہ آتش فشانوں کی طرح ذہن کے اندھیاروں میں روشن ہونے لگے۔ سمت درست رکھو، جب تک سامنے سے مزاحمت نہ ہو اس طرف بھاگتے رہو۔ میرے انسٹرکٹر صاحب نے ڈانٹ پلائی۔ اوکے سر، میں مسکرایا۔ گاؤں نزدیک آتا جا رہا تھا۔ میں نے ابھی تک کاشت شدہ علاقے سے باہر بھاگنے کا رسک نہیں لیا تھا۔ ایک جگہ پہنچ کر میں نے اپنا چولا اتارا اور کھیتوں میں پھینک دیا۔ اپنی دانش میں اس طرح انہیں ڈوج دینے کی کوشش کر سکتا تھا۔ گاؤں کے آثار اب واضح ہو چکے تھے۔ میں نے چاہا تو یہی تھا کہ گاؤں کے ایک سمت سے کترا کر آگے نکل جاؤں، لیکن دل کی دل ہی میں رہ گئی۔ ایک طرف سے ہاتھوں میں لالٹین پکڑے ایک جلوس جوئے بنگلہ دیش کے نعرے لگاتا نمودار ہو رہا تھا۔ خیریت گزری کہ میں ایسی جگہ کھڑا تھا جہاں انہیں نظر نہیں آ سکتا تھا۔ اس جلوس کے آگے 2-3 مسلح غنڈے تھے جنہوں نے ہاتھوں میں خودکار بھارتی رائفلیں تھام رکھی تھی اور گلا پھاڑ پھاڑ کر لوگوں کو ہدایات دے رہے تھے۔ میں جہاں تھا وہیں جم کر رہ گیا۔ فی الحال ان کی نظروں میں آنا کسی طور مناسب نہیں تھا۔ میں نے پناہ کے لیے نظریں دوڑائیں اور اپنے نزدیک ہی گاؤں سے کچھ فاصلے پر ایک کمرہ نما کھنڈر کو جائے امان جان کر تعقب کرنے والوں کی نظروں سے بچتا بچاتا وہیں دبک کر بیٹھ رہا۔ ادھر شاید کسی کی نظر میرے پھینکے ہوئے چولے پر پڑ گئی تھی، کیونکہ وہ لوگ اس جگہ اکٹھے ہو رہے تھے۔ پھر میں نے انہیں ہانکا کرنے والوں کی طرح کھیتوں کے وسیع سلسلے کو گھیرے میں لیتے دیکھا۔ آتشیں اسلحہ تو تھوڑے سے لوگوں کے پاس تھا، مگر زیادہ تر لوگ کلہاڑیوں اور لوہے کی سلاخوں سے لیس تھے۔ میں نے ان لمحات کو غنیمت جانا اور اس سے پہلے کہ وہ کھیتوں میں میری تلاش سے مایوس ہو کر گاؤں کو پلٹیں، میں باہر نکل آیا اور تن بتقدیر گاؤں کی طرف چل دیا۔ گاؤں کی زندگی آہستہ آہستہ بیدار ہو رہی تھی۔ مختلف گھروں کی جلتی بجھتی روشنیاں بھی مد نظر تھیں، لیکن باہر سے گاؤں بہرحال زیادہ محفوظ تھا۔ ممکن تھا کہ یہاں کچھ لوگ ہمارے حمایتی بھی ہوں، کیونکہ ابھی حالات اتنے بھی نہیں بدلے تھے کہ سارا ملک ہی ہمارا دشمن بن جاتا۔ دوسری امید اپنے لوگوں سے بھی تھی۔ میری خفیہ نگرانی بہرحال کی جا رہی تھی اور مجھے اچانک غائب پا کر میرے ساتھیوں کا تشویش میں مبتلا ہونا بھی ضروری تھا۔ خطرے کا احساس ہوتے ہی وہ میری تلاش میں نکل پڑتے۔ گاؤں سے باہر کا علاقہ ان کے لیے کھلی شکارگاہ ثابت ہوتا اور وہ کسی بھی لمحے مجھے گھیر کر مار ڈالتے۔ یوں بھی بے بس چوہے کی طرح مر جانا کسی بھی کمانڈو کے شایان شان نہیں ہوتا۔ چند لمحوں کے بعد ہی ایک فیصلے پر پہنچ کر میں نے گاؤں کا رخ کر لیا۔ میرا ارادہ یہی تھا کہ اگر واسطہ مکتی باہنی کے لوگوں سے پڑا تو انہیں یرغمال بنا کر فرار کی کوئی صورت ممکن تھی، یا اگر مرنا ہی مقدر ٹھہرا تو کیوں نہ 2-3 کو مار کر مروں۔ یہاں تو میرے ننھے سے پستول کی حیثیت پلاسٹک کے کھلونے سے زیادہ نہیں تھی۔ جس سمت سے میں گاؤں کی طرف بڑھ رہا تھا وہاں مکانات کی دیواریں کھیتوں سے ملی ہوئی تھیں۔ میں نے ایک گھر تاکا اور اس کی بیرونی دیوار ایک ہی جست میں عبور کر کے صحن میں پہنچ گیا۔ میرے سامنے ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کی کھڑکی سے لگا میں سنگن لینے کی کوشش کر رہا تھا۔
مکان میں اندھیرا تھا، لیکن کمرے سے کسی کے آہستہ آہستہ بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی جب غور کرنے پر علم ہوا کہ وہ لوگ بہاری لہجے کی بنگالی اور اردو ملا جلا کر بول رہے تھے۔ میں نے گھٹنوں کے بل جھکتے ہوئے اپنا سر اوپر اٹھا دیا۔ اب میں کھڑکی سے باہر آنے والی معمولی سی آواز بھی سن سکتا تھا۔ کسی نے بنگالی میں کہا، ابھی تک مدد کے آثار نظر نہیں آتے، شاید وہ لوگ سڑک کے راستے آ رہے ہوں۔ دوسری آواز نے اردو میں تسلی دی، او خدایا، ان کے یہاں پہنچنے تک کیا باقی رہے گا؟ پہلی آواز دوبارہ سنائی دی، تشویش لہجے سے آیاں تھی، اللہ پر توکل رکھو، وہ لوگ ہم سے زیادہ فکر مند ہوں گے، اردو میں کہا گیا۔ عثمان بھائی، آدھا گھنٹہ تو ہونے کو آیا ہے، کوئی 1000 میل سے تو کسی کو آنے کا نہیں کہا، بنگالی لہجے کی اردو میں کہا گیا۔ سمی بھائی، صبر، وہی آواز دوبارہ ابھری جسے عثمان بھائی کہہ کر مخاطب کیا گیا تھا۔ عثمان بھائی کے نام پر میں چونکا۔ محمد پورہ آنسا عثمان ایک تکون میرے ذہن میں بن گئی۔ امید کی ایک کرن نے مایوسی کے گھور اندھیروں میں سر ابھارا۔ خدا کرے یہ وہی عثمان بھائی ہو، میرے دل سے دعا نکلی۔ پھر میرے ذہن نے مثبت سمت رہنمائی کی اور مجھے احساس ہوا کہ مدد سے ان کی مراد پاکستانی فوج ہے۔ یہ ہمارے آدمی تھے جنہیں ایمرجنسی تربیت دے کر مشتبہ مقامات پر ہم نے مکتی باہنی کے حمایتیوں کے بھیس میں بھیجا ہوا تھا، اور انہی مہربانوں کے ذریعے ہمیں تخریب کاروں کی آمد کی اطلاع ملا کرتی تھی۔ یہ لوگ جان ہتھیلی پر رکھ کر کام کرتے تھے۔ آج تک ایسے کسی پاکستانی کی لاش مکمل شکل میں نہیں ملی تھی جس پر شک ہو جانے کے بعد ان لوگوں نے اسے موت کے گھاٹ اتارا ہو۔ جو ان کی درندگی اور بربریت اس درجے انتہا کو پہنچ جاتی تھی کہ وہ ایسے لوگوں کے مختلف اعضاء باری باری کاٹ کر انہیں موت کے گھاٹ اتار دیتے اور پھر لاش مسخ کر کے پھینک دیتے۔ میں نے خود آگے بڑھ کر حالات کا جائزہ لینا چاہا، لیکن ایسا کرتے ہوئے معاملے کی منفی پہلو کو میں نے نظر انداز نہیں کیا، اور اپنی سوچ کے برعکس پیش آنے والے حالات سے نمٹنے کے لیے ذہنی اور جسمانی طور پر میں تیار تھا۔ میں نے کھڑکی کے راستے ہی اندر داخل ہونے کا فیصلہ کیا تھا۔ پچھلی راتوں کا چاند آسمان کے ایک کونے سے سرکتا اس کھڑکی کے عین سامنے اپنی کرنیں بکھیر رہا تھا۔ یوں تو اب میری آنکھیں بھی اندھیرے میں اچھی طرح دیکھنے کے قابل تھیں، مگر چاندنی سے منظر خاصا واضح ہو گیا تھا۔ میں نے زکند بھری اور ایک ہاتھ کے زور پر ماہر جمناسٹروں کی طرح اچھل کر کھڑکی کے راستے کمرے کے اندر آ گرا۔ میرے دوسرے ہاتھ میں پکڑے پستول کا رخ کمرے میں موجود لوگوں کی طرف تھا جو چاندنی میں نہائے میرے سامنے کھڑے تھے۔ میری اچانک آمد نے انہیں چند لمحوں کے لیے بوکھلا دیا۔ ہینڈز اپ، میں نے سرگوشی کی۔ دونوں نے ہڑبڑا کر ہاتھ اٹھا دیے۔ دونوں کے منہ میری طرف ہوئے تو بے ساختہ میرے منہ سے عثمان بھائی نکلا۔ وہ واقعی آنسا کا بھائی تھا۔ آپ؟ اس نے نتائج سے بے پرواہ ہو کر ہاتھ گرا دیے۔ او، معاف کرنا، میں نے بھی شرمندہ ہو کر پستول والا ہاتھ جھکا لیا۔ عثمان میرے اندازے کے مطابق ہمارا ہمدرد نکلا۔ وہ ایک محب وطن بنگالی کے گھر اس کے رشتہ دار کے بھیس میں قیام پذیر تھا اور چھپ کر تخریب کاروں کی نگرانی کر رہا تھا۔ ان لوگوں نے بتایا کہ گاؤں میں کافی دیر سے ہنگامہ برپا ہے کہ کوئی پاکستان افسر بھاگ کر اس طرف آ نکلا ہے، اور مکتی باہنی والے لوگوں کو یہ کہہ کر ورغلا رہے ہیں کہ اگر انہوں نے اس پاکستانی افسر کو زندہ بچ کر جانے دیا تو وہ فوج کی کمک لے کر یہاں پہنچ جائے گا اور سارے گاؤں کو تہس نہس کر کے رکھ دے گا۔ یہاں پر یہ پروپیگنڈا خاصا رواج پا چکا تھا کہ جب پاکستانی فوج کاروائی کرتی ہے تو وہ اچھے برے کی تمیز ملحوظ نہیں رکھتی، اور گندم کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے۔ بیچارے سیدھے سادے بنگالی ان کے زہریلے پروپیگنڈے کے زیر اثر ہی میری تلاش میں گھروں سے باہر نکل آئے تھے اور اپنی بقا کے لیے مجھے گھیر کر مارنے کے چکر میں تھے۔ عثمان کے پاس ایک چھوٹا سا ٹرانسمیٹر تھا جو اس نے گھر کے ایک محفوظ کونے میں چھپا رکھا تھا۔ میں نے سب سے پہلے اپنے ساتھیوں سے رابطہ قائم کیا جنہوں نے میرے زندہ بچ نکلنے پر خدا کا شکر ادا کیا۔ انہوں نے بتایا کہ پیغام تو انہیں پہلے ہی مل چکا ہے، اور یہ بھی اندازہ تھا کہ مفرور میں ہی ہو سکتا ہوں جس کا تخریب کار تعاقب کر رہے تھے، لیکن فضائی امداد ابھی تک اس لیے نہیں بھیجی گئی تھی کہ وہ لوگ پہلے اس علاقے کو اچھی طرح گھیرے میں لے لینا چاہتے تھے، اور یہ عمل خاموشی سے وقوع پذیر ہو گیا۔ یہاں 2 اسٹین گنیں بھی موجود تھیں جو بوقت ضرورت استعمال کرنے کے لیے عثمان اور اس کے ساتھی کو دی گئی تھیں۔ ہم نے مکان کے داخلی دروازے کی کنڈی لگا لی اور خود کمرے کی چھت پر مورچے قائم کر لیے۔ یہ سب کچھ حفاظتی اقدامات کے پیش نظر تھا، کیونکہ اس بات کا خطرہ بہرحال موجود تھا کہ مدد آنے سے پہلے کہیں دشمن ہم تک نہ پہنچ جائیں۔ میرے اندیشوں نے بلا آخر حقیقت کا روپ دھار لیا۔ کھیتوں میں میری تلاش سے مایوس ہو کر وہ لوگ اب گاؤں کی طرف آ رہے تھے۔ شاید
اس مجمع میں کسی نے اس گھر میں موجود مشتبہ مہمان کا ذکر کر دیا ہوگا، کیونکہ عثمان بہاری تھا اور بہاریوں کو وہ لوگ شک کی نظر سے دیکھتے تھے۔ پھر کیا تھا، ہجوم چیختا چنگاڑتا اس مکان کی طرف بڑھنے لگا۔ ہمارے بنگالی دوست کا تو خوف کے مارے برا حال تھا۔ مجھے ہجوم سے زیادہ اس کی فکر دامنگیر تھی۔ ڈر تھا کہ دہشت سے اس کا ہارٹ ہی نہ فیل ہو جائے۔ عثمان کے حواس البتہ بحال تھے۔ شاید میرے سامنے وہ بزدلی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہتا تھا، ورنہ ایسے نازک حالات میں تو اچھے بھلے جی دار کا پتا پانی ہونے لگتا ہے۔ ہم دونوں نے دہشت زدہ بنگالی کو اپنے درمیان لٹا رکھا تھا اور چھت کے دو اطراف پوزیشنیں سنبھالے بیٹھے تھے۔ ابھی وہ لوگ کچھ دور ہی تھے کہ میں نے ہوا میں گولیاں چلا کر انہیں خبردار کیا۔ میرا مقصد کسی کو ہلاک کرنا ہرگز نہیں تھا۔ میری تو صرف یہ خواہش تھی کہ کسی طرح مدد آنے تک ان لوگوں کو خود سے دور رکھوں۔ گولیوں کی آواز سنتے ہی ان کے قدموں کو زمین نے جکڑ لیا۔ بالکل اسی انداز میں وہ واپس بھاگنے لگے۔ پھر ان کے لیڈروں کے چلانے پر وہ رک گئے اور دوبارہ آگے بڑھے۔ وہ مسلح تخریب کار جو ان کے لیڈر بنے ہوئے تھے، فائرنگ کرتے ان کے آگے آگے چل رہے تھے، اور بقیہ لوگ باقاعدہ فوجیوں کی طرح ان کی آڑ میں پیش قدمی کرتے ہماری طرف آ رہے تھے۔ میں نے بادل نخواستہ ان پر براہ راست فائرنگ شروع کر دی۔ مکان کی پوزیشن ایسی تھی کہ وہ گاؤں سے الگ تھلگ نظر آ رہا تھا۔ پہلے ہی حلے میں نے 2 حملہ آوروں کو جہنم رسید ہوتے دیکھا۔ باقی لوگ پیچھے ہٹ گئے اور اب انہوں نے مکان کو 3 اطراف سے گھیرے میں لے کر آگے بڑھنا شروع کیا۔ میں نے عثمان کو دوسری طرف سے گولی چلانے کو کہا اور خود پھرتی سے پوزیشن بدل کر باقی اطراف سے اس طرح باری باری فائرنگ کرنے لگا کہ دشمن کو یہی گمان گزرے کہ وہاں ان کے مقابلے کے لیے کافی لوگ موجود ہیں۔ اس طرح فائرنگ کرنے کی کمانڈوز کو خاص تربیت دی جاتی ہے۔ مجھے خود سے زیادہ ان دونوں کی فکر تھی۔ کمانڈوز تو ایسے انجام سے دو چار ہونے کے لیے ہمیشہ ہی تیاری کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ بیچارے بھی میرے ساتھ ہی مارے جاتے۔ ہمارے پاس بمشکل اتنی گولیاں تھیں کہ اسی رفتار سے فائرنگ کرتے ہوئے ہم مزید 10 منٹ تک انہیں خود سے دور رکھ سکتے تھے، اور اس سے کم رفتار سے فائرنگ ممکن نہیں تھی، ورنہ وہ لوگ کہیں سے بھی خلا پا کر ہم پر چڑھ دوڑتے۔ بہرحال کچھ بھی ہو، میں نے سوچا ہمیں آخری دم تک بے جگری سے مقابلہ کرنا چاہیے۔ اب آہستہ آہستہ گولیوں کا ذخیرہ ختم ہوتا جا رہا تھا۔ حملہ آوروں کو بھی ہمارے اس کمزور پہلو کا علم تھا، اور وہ بڑی بے چینی سے اس وقت کے منتظر تھے جب ہمارے پاس گولیاں ختم ہو جائیں اور ہم بے بس چوہوں کی طرح مارے جائیں۔ وقت کی نزاکت کا احساس کرتے ہوئے میں نے عثمان کو فائرنگ روکنے کا حکم دیا۔ میں اب سوچ سمجھ کر گولیاں استعمال کرنا اور زیادہ سے زیادہ دیر تک انہیں الجھا کر مدد کا انتظار کرنا چاہتا تھا۔ جس طرف سے وہ لوگ پیش قدمی کی کوشش کرتے، میں پھرتی سے اسی طرف رخ بدل کر فائرنگ کرنے لگتا۔ اب انہوں نے بھی فائرنگ شروع کر دی تھی اور چارج کرنے کے موڈ میں نظر آتے تھے۔ میں نے عثمان سے کہا کہ وہ اپنے دوست کے ساتھ کھیتوں کے راستے سے، جو کسی حد تک محفوظ تھا، فرار ہو جائے۔ اس اثنا میں ان لوگوں کو الجھائے رکھوں گا، لیکن اس باغیرت انسان نے یہ گوارا نہ کیا۔ کیا بات کرتے ہو بھائی، ابھی میرا خون اتنا سفید نہیں ہوا، ہمارا جینا مرنا ساتھ ہوگا، اس نے پرعزم لہجے میں کہا۔ میں نے ایک نظر اس اثار کے پتلے پر ڈالی اور دوبارہ اپنے کام میں جت گیا۔ جس وقت میں اسٹین گن کے میگزین میں آخری گولیاں بھر رہا تھا، عین اسی لمحے قدرت کو ہماری حالت پر رحم آ گیا اور دور آسمان پر گڑ گڑاہٹ سنائی دی۔ ہم نے پر امید نظروں سے اس طرف دیکھا تو گن شپ ہیلی کاپٹر کی جلتی بجھتی روشنیوں پر نظر پڑی، جنہیں دیکھتے ہی ہمارے ارد گرد پھیلے اندھیرے چھٹ گئے۔ حملہ آوروں نے بھی شاید ہیلی کاپٹر دیکھ لیا تھا، کیونکہ انہوں نے فائرنگ تیز کر دی تھی۔ وہ دیوانہ وار گولیاں چلا رہے تھے۔ اب ان کے حملوں میں بلا کی شدت پیدا ہو چکی تھی۔ میں ایک ایک گولی سنبھال کر خرچ کر رہا تھا۔ آخری لمحات میں لڑائی نے بہت شدت اختیار کر لی۔ میرا پستول عثمان نے سنبھال لیا تھا اور وہ نیچے اتر کر داخلی دروازے کے پیچھے چھپ کر ناگہانی حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے پر تول رہا تھا۔ ہیلی کاپٹر کی آواز نے خوفزدہ بنگالی کا حوصلہ بھی بڑھا دیا تھا۔ اس کے زرد چہرے سے نچڑا ہوا خون آہستہ آہستہ دوبارہ گردش کرنے لگا تھا۔ ہیلی کاپٹر اب ان لوگوں کے سروں پر پہنچ چکا تھا۔ اس کے نیچے لگی تیز سرچ لائٹ سے دن کا سا سماں پیدا کر دیا تھا۔ پہلے تو ہیلی کاپٹر سے ان لوگوں کو ہتھیار ڈالنے کی وارننگ دی گئی، جس کے جواب میں انہوں نے گالیاں بکتے ہوئے اوپر کی سمت فائرنگ شروع کر دی، جو بالکل فضول تھی۔ یہ صورتحال دیکھ کر ہیلی کاپٹر نے ان کے سروں پر چکر کاٹا اور اس کی طاقتور گنوں نے سرخ شعلے اگلنے شروع کر دیے۔ جنہوں نے پہلے ہی حلے میں 5 حملہ آوروں کو نگل لیا، باقی لوگ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے۔
لیکن اب ان کے فرار کے راستے مسدود تھے، کیونکہ فضائی مدد میں دیر ہی اس لیے ہوئی تھی کہ ہماری پیدل فوج کے جوان مطلوبہ علاقے کو گھیرے میں لے رہے تھے۔ چند منٹ کے بعد ہی سامنے کا علاقہ یوں صاف ہو گیا جیسے یہاں کوئی تھا ہی نہیں۔ میری خاص یونٹ کے دو جوان ہیلی کاپٹر سے اتر کر نیچے آئے اور بھاگتے ہوئے ہم سے لپٹ گئے۔ اس طرح گھیرے میں آ کر ہمارا بچ نکلنا یقیناً معجزے سے کم نہیں تھا۔ ہم سب خدا کا شکر بجا لائے۔ پیدل فورس نے اپنا گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا اور اکا دکا گولیاں چلنے کی آوازیں بھی سنائی دینے لگی تھیں۔ شاید وہ لوگ معمولی سی مزاحمت کر رہے تھے۔ قریباً آدھ گھنٹے کے بعد یہ آپریشن پایہ تکمیل کو پہنچا اور اس کے تھوڑی ہی دیر بعد ہم لوگ ایک فوجی ٹرک میں اپنے ہیڈ کوارٹر کی طرف واپس جا رہے تھے۔ ہیڈ کوارٹر پہنچ کر مجھے عثمان کے متعلق مزید معلومات حاصل ہوئیں۔ وہ ہمارا خصوصی مددگار تھا اور اب تک ہمارے لیے بہت سے کارنامے سر انجام دے چکا تھا۔ ہمارے افسران عثمان جیسے محب وطن لوگوں کے تعاون سے رضاکاروں پر مشتمل مجاہد فورس، جس نے آگے چل کر البدر اور الشمس کی شکل اختیار کی، منظم کرنے کے لیے کوشاں تھے، اور عثمان اس علاقے میں ہمارے لیے خصوصی خدمات انجام دے رہا تھا۔ وہ ایم اے کا طالب علم تھا، لیکن اپنا سب کچھ داؤ پر لگا کر ہمارے لیے کام کر رہا تھا، کیونکہ ایسے لوگ جو کھل کر ہماری حمایت کرتے تھے یا ہمارے ساتھ عملی خدمات انجام دیا کرتے، جلد یا بدیر مقامی غداروں کی وجہ سے مکتی باہنے کے تخریب کاروں کی نظر میں آ جایا کرتے تھے، اور اس کے بعد ان کا انجام ہمارے تصورات سے بھی زیادہ بھیانک ہوتا تھا۔ فی الحال میں ریسٹ پر تھا۔ قریباً 11 بجے کے بعد ضابطے کی کارروائیوں سے فارغ ہو کر میں اسے اپنے ساتھ جیپ میں بٹھا کر گھر چھوڑنے جا رہا تھا۔ میں اپنے اس فعل کو توجیہ پیش کرنے سے قاصر ہوں، کیونکہ بنیادی طور پر میں ایک پینڈو تھا، ایک ایسا دیہاتی فوجی جسے زندگی نے جذبات کے بجائے حقائق پرستی کا سبق پڑھایا تھا۔ ہر نوجوان کی طرح روایتی محبت سے میں بھی دوچار تھا۔ میرے گھر کے پچھواڑے رضیہ رہتی تھی۔ جب وہ جست کے برتن میں دودھ دھوتی تو اس کی کھنک میری روح کو بالیدگی عطا کرتی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے اس طرح محبت کرتے تھے جس طرح سمندر اپنے پرانے پانیوں سے کیا کرتا ہے۔ رضیہ ان پڑھ ضرور تھی، لیکن وہ بہت پڑھی لکھی بھی ہوتی تو اس سے کیا فرق پڑتا؟ رسیلے جذبوں کی چاندی جب اس کی آنکھوں میں چمکتی تو ایک تمانیت سی دھوپ کی طرح میرے اندر پھیل جاتی۔ اس سکون آشنا کیفیت کا اظہار کرنے کے لیے دنیا بھر کے لفظوں کی جھولیاں خالی دکھائی دیتی ہیں۔ وہ شاعری نہیں جانتی تھی کہ اپنی دلی کیفیت کے اظہار میں کسی تہذیب سے کام لے سکتی، لیکن بات کرنے کا جو ڈھنگ اسے آتا تھا وہ کسی شاعر کے دیوان میں بھی نہیں مل سکتا۔ وہ دودھ مکھن کی پلی بانکی سجیلی نار تھی، اس کے انگ انگ پر دیوان لکھے جا سکتے تھے، اسے دیکھ کر رباعیاں تخلیق کی جا سکتی تھی۔ ہم نے پیتل کی انگوٹھی سے لے کر ریشمی رومالوں تک کا سفر اتنی سرعت سے طے کیا تھا کہ روشنی کی رفتار بھی اس کے سامنے ہیچ نظر آتی تھی۔ جب گاؤں کے مکتب میں مولوی صاحب لڑکوں اور لڑکیوں کو دو رویا قطاروں میں بٹھا کر درس دیا کرتے تھے تو ہمارے لاشعور میں سوئی صاحبہ اور مرزا کی کہانی جاگ پڑتی تھی۔ میں نے جب سے شعور کی آنکھ کھولی خود کو نماز اور قرآن پڑھتے پایا۔ جس روز پہلی دفعہ رضیہ نے ایک کروشیے سے کاڑا ہوا رومال سستی خوشبو میں بھگو کر مجھے تھمایا، اسی روز مجھے اس سائیں بابا سے عقیدت ہو گئی جو ہمارے گاؤں کے باہر بوڑھے برگد کے درخت تلے دھونی جلائے سارا دن چپ چاپ بیٹھا رہتا اور رات کو اس کی پرسوز بانسری فضاؤں میں ہی رانجھے کی سچی محبت سموتی رہتی۔ ان کے کھیت ہمارے کھیت سے ملحق تھے۔ جب وہ سرپرستی کا برتن ٹھانے ننگے پاؤں ہری بھری پگڈنڈیوں پر خرامہ خرامہ اپنے باپ کو روٹی دینے کھیتوں میں جاتی تو میں آنکھوں میں انتظار کی جوت جگائے پہلے سے راستے میں اس کا منتظر ہوا کرتا۔ ہم دونوں جی بھر کے باتیں کرتے، لیکن وہ عمومی سی باتیں ہوا کرتی تھیں۔ ہم وہ کچھ کبھی نہ کہہ پاتے جو ہمیں ایک دوسرے کو کہنا ہوتا۔ جب کبھی ایسا موقع آتا، ایک سکوت سا ہم دونوں پر طاری ہو جاتا، لفظوں کے گلدستے ہاتھوں میں دھرے کے دھرے رہ جاتے اور مفہوم کی خوشبو آگے نکل جاتی۔ کمیشن حاصل کرنے تک اس جذبے کی شدت میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اکیڈمی جوائن کرنے کے بعد وہ سرکش موجیں پرسکون ہونے لگیں، لیکن محبت کی وہ قندیل جو میرے من مندر میں رضیہ نے جلائی تھی کبھی بجھ نہ سکی۔ گھر خط لکھتے ہوئے میں رضیہ کیسی ہے لکھتا تو جواب میں رضیہ سلام کہتی ہے موصول ہو جاتا۔ پھر آہستہ آہستہ طغیانیوں میں ٹھہراؤ سا آنے لگا اور میں سمندر کی طرح پرسکون ہو گیا۔ جب کبھی گاؤں آتا وہ مجھے اپنے ہاتھوں سے میرے لیے بنائی ہوئی کوئی نہ کوئی چیز ضرور کھلاتی۔ ڈھاکہ آنے سے پہلے بھی اس نے مجھ سے کہا تھا، صاحب جی
वहां जाकर इस अनपढ़ देहातन को न भुला देना। अरे पगली कहीं की, भला कोई खुद को भी भुला पाया है? तुम मेरा हिस्सा हो रज्जो, तुम्हारे बगैर मेरी पहचान खो जाएगी। मुझे उस मुकाम तक पहुंचाने में मेरे माँ बाप की रियाजतों के बाद सबसे ज्यादा हिस्सा तुम्हारी दुआओं का है। मैंने जिंदगी में पहली मर्तबा उसका हाथ अपने तपते हुए हाथों में लेकर और गर्म जोशी से दबाकर यह बात कही थी। मेरे जवाब ने उसकी आंखों में एक तमकिनत भरी रोशनी भर दी, लेकिन आंसा को देखकर न जाने क्यों वो सब कुछ माजी का हिस्सा दिखाई देने लगा था। जो लोग ये कहते हैं कि मोहब्बत जिंदगी में सिर्फ एक बार होती है, उनका वास्ता बंगाल के जादू से नहीं पड़ा, वो जादू जो सर चढ़कर बोलता है। घर के दरवाजे पर हमारा इस्तकबाल आंसा ने किया। उस्मान के साथ मुझे देखकर उसके दरवाजे से लगी उंगलियों में लर्जिश पैदा हुई, लेकिन चंद ही लम्हों में उसने अपनी कैफियत पर काबू पा लिया। आप यहाँ? उसने मेरे सलाम का जवाब देकर खुशी और हैरत के मिले जुले जज्बात से मेरी तरफ देखा। उस्मान इस असना में अपने दूसरे घर वालों को तशफ़ी देने जनान खाने में चला गया था। वो लोग उसके मुतल्लिक तशवीश में मुबतला थे, क्योंकि पिछले 4-5 रोज से वो बगैर कुछ बताए घर से गायब रहा था। जी हाँ, मैंने सोचा आज आपकी मेहमान नवाजी भी देख लें। न जाने कैसे ये सब अल्फाज मेरे होंठों से फिसल गए। जवाब में आंसा सिर्फ मुस्कुरा कर रह गई। उसके कमल होंठों की पत्तियां एक लम्हे को खिली, फिर सफेद मोतियों की कतार पर झुक गईं। आपका शुक्रिया, हम किसी काबिल तो नहीं, लेकिन और ये लेकिन अधूरी ही रह गई। कमरे में उसके वालिद और वालदा उस्मान के साथ ही दाखिल हुए थे। अबू, ये हैं मेरे वो मोहसिन जिन्होंने उस रोज मेरी जान बचाई थी। उसने मेरी सिमत पलकें उठाकर अपने वालदैन से कहा। बेटा, उस रोज तो तुम ठहरे ही नहीं, किस मुंह से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? उसके मोअज़्ज़िज़ वालिद ने मेरे सलाम का जवाब देकर मेरे सर पर दस्ते शफकत रखते हुए कहा। आप लोग तो मुझे शर्मिंदा करने पर तुले हुए हैं। मैंने हंसते हुए माहौल की संजीदगी से निजात चाही। जाओ बेटी, चाय तो ले आओ, आंसा के वालिद ने उससे कहा, और वो अपनी खुशबू फिजाओं में बिखेरती वहां से चली गई। आंसा के वालिद ने तो उसके जाते ही मुझे घेर लिया। बेटा, कहाँ के रहने वाले हो? क्या नाम है? अच्छा ये बताओ, हालात कब तक ठीक होंगे? हाय बेटा, तुमसे क्या कहूं, कैसी कैसी कुर्बानियां देकर यह मुल्क हासिल किया था। जाने किस जालिम की नजर खा गई हमारी सुनार धरती को। उनके पास पूछने और कहने के लिए इसके अलावा था ही क्या, और मेरे पास जवाब देने के लिए वही तिफल तसल्लियां थी जो हम अपने हेडक्वार्टर में भी एक दूसरे को देते रहते थे। सब कुछ जानते बूझते हुए भी नहीं कह पाते थे। इतना हौसला लाते कहां से? कैसे अपनी जबान से बदशगुनी के अल्फाज निकालते? मेरी तरह वो लोग भी जानते थे कि जो कुछ मैं कह रहा हूं वो मेरा दिल कबूल नहीं करता, लेकिन वहां सब की हालत ऐसी ही थी। हम लोग इसी तरह एक दूसरे को तसल्लियां दिया करते थे, जैसे किसी के इकलौते बच्चे की वफात पर उसे सब्र करो, हौसला रखो कहा जाता है। ये जानते हुए भी कि ये दोनों बातें नामुमकिन हैं। हम सब उस सूरत हाल का शिकार थे जब सच्चाई पर यकीन करने को जी नहीं चाहता, जब हकीकत पसंद इंसान भी झूठ की गोद में पनाह लेने पर मजबूर हो जाता है। बेटा, काश तुमने वो दौर देखा होता जब हमने आजादी की जंग लड़ी थी। खुदाया, ये दिन देखने से पहले मौत क्यों ना आ गई। बूढ़े बिहारी ने आंखों पर लगी ऐनक के शीशों को अपनी धोती के पल्लू से साफ करते हुए आह भरी। मैं उन्हें कैसे बताता कि मैंने भले वो दिन देखे नहीं, उन्हें महसूस किया है। मैं उन लोगों के बीच पला बड़ा हूं जिन्होंने गुलामी से निजात पाने के लिए अपना सब कुछ तेज दिया था। दौलत और जान ही नहीं, आबरू भी आजादी की देवी की भेंट चढ़ा दी थी। तब कहीं जाकर यह खिताब आया था, और आज गर्दिश जमाने ने वो दिन दिखाया था कि जिस जज्बे से लोगों ने आजादी की जंग लड़ी थी, उससे कई गुना ज्यादा नफरत की आग में फूंके हुए वो तासुब का मार्का सर करने की फिक्र में थे। ये मामूली इनकलाब नहीं था। क्या क्या कयामतें ना टूटी होंगी उन पर जिनकी आंखों के सामने ये सब कुछ हो रहा था, और वो महज तमाशाई बनकर रह गए थे कि बेचारे बेबस थे। चाचा की बातों ने फिजा को खासा सोगवार कर दिया था। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला बर्तनों के खनकने की आवाज से टूटा। आंसा हाथों पर ट्रे सजाए अंदर दाखिल हो रही थी। उसने नीले रंग की आम सी साड़ी पहन रखी थी, लेकिन यूं लगता था जैसे गीली रात के पीछे अंधेरे का सांवलापन छलकने को बेताब हो रहा हो। उसी लम्हे मेरे तसव्वुर में रक्स करती जंगली कुंवारियां आन बरा जमा हुई, जिनके होंठ महवा की छाल से रंगे होते और जिनके सांवले रस भरे बदन पर कमल के फूलों का बुरादा छिड़का होता है। मैं उनके आसमानी नाच के भंवर में उतर गया।
पुरखों से किसी नादीदा अजनबी की याद में पुरसोज गीत गाने वाली देवदासियां नारियल के झुंड में से पलकें झपका झपका कर मुझे देखने लगीं। बर्तनों को ट्रे से मेज पर मुंतकिल करते हुए उसके होंठों पर मुस्कुराहट ने उसके मलकूती हुस्न को चार चांद लगा दिए थे। हमारे सामने रखी मेज पर बर्तन जमा कर उसने झुककर चाय बनाना शुरू की, तो ना चाहते हुए भी मेरी निगाहें उसके गिरेबान की लकीर में उलझ कर रह गईं। मेरी निगाहों की तपिश को उसकी छठी हिस्स ने फौरन महसूस कर लिया। वो चाय बनाती बनाती तन कर खड़ी हो गई। मेरी खजालत आमेज निगाहें उसकी आंखों में डूबी तो हया से उसकी लुएं जलने लगीं। उसने साड़ी का पल्लू जो शानों से अचानक ढलक गया था, करीने से सर पर डालकर गोया मेरी नजरों के सामने हिसार बांध दिया। चाय पीते हुए मैं उससे नजरें मिलाने की जुर्रत नहीं कर पा रहा था। अपनी चोरी के इस तरह अचानक पकड़े जाने पर मुझे खासी शर्मिंदगी महसूस हुई थी। चाय खत्म करते ही दोनों बूढ़े उठ खड़े हुए। माफ करना बेटा, हमें मोहल्ले में एक 40वें में जाना है। बेचारे का एक बेटा था जिसे जालिमों ने डस लिया। इस घर को अपना घर समझना, आते रहा करो। जहां दीदा निगाहों वाली चाची ने शायद अपनी बेटी का महफूज मुस्तकबिल ढूंढ लिया था, या फिर आंसा की तरह उसने भी मेरी चोरी पकड़ ली होगी। उस्मान के साथ वो भी बैठ गई और हम तीनों मशरकी पाकिस्तान के दर्द में डूब गए। उस्मान को अफसरान ने हमारी अचानक मुलाकात होने के बाद मेरे साथ ही अटैच कर दिया था। अब एक तरह से हमें मिलकर काम करना था। जिस इलाके में उन लोगों का कयाम था, वो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों की आबादी पर मुश्तमिल था, और शाज़ो नाद ही कोई ऐसा घर रहा होगा जिसका एक आध फर्द रजाकार नहीं था। उन लोगों को असला और तरबियत हमने ही दी थी, और मुख्तलिफ कंपनियों की शक्ल देकर उन्हें मुख्तलिफ यूनिटों से मरबूत रखा हुआ था। उनकी ड्यूटियों की नौयत भी मुख्तलिफ थी। उनसे ज्यादातर मुकामी नज्म नस्क की बहाली का काम ही लिया जाता था। लेकिन जोश जिहाद का यह आलम था कि वो लोग मिन्नतें कर कर के हमारी छापामार पार्टियों के साथ जाया करते थे, जो ज्यादातर सरहद के साथ साथ लगे मुक्ति बाहिनी के ट्रेनिंग कैंप और असले के मराकज को निशाना बनाया करती थीं। अचानक बाहरी दरवाजा खटखटाने की आवाज आई और उस्मान माजरत करता हुआ उठकर बाहर चला गया। उसके बाहर निकलते ही मेरा दिल जोर से धड़का। आंसा का कुर्ब और तन्हाई का एहसास मेरी कैफियत बयान से बाहर है। मैं खामोशी से नजरें झुकाए अपने बूट की टो का जायजा लेने लगा। आंसा की हालत भी मुझसे पोशीदा नहीं थी। हम दोनों एक ही कश्ती के मुसाफिर थे। बिला आखिर उसको मुझ पर रहम आ ही गया। कैसा लगा हमारा घर? उसने अपनी कटोरा सी आंखों से फसूं फूंकते हुए मुझे मुखातिब किया। बहुत अच्छा, फाइन। मैंने खुद को नॉर्मल करने के लिए खालिस फौजी लहजे में जवाब दिया। अब गोया उसने गेंद मेरी तरफ लुढ़का कर अपनी जान छुड़ा ली थी, और मुझे सूझ नहीं रहा था कि उससे क्या कहूं। जो मैं कहना चाहता था वो अभी तक जहन में वाजिया नहीं हो रहा था। बस एक बेकली सी शुरू से अब तक लगी हुई थी। कॉलेज तो बंद होंगे। मुझे और कुछ ना सूझा तो उसी फिक्र में पनाह ढूंढ ली। जी हाँ, उसने मुख्तसिर सा जवाब देकर फिर मुझे उसी भंवर में ला फेंका। बोर हो जाती होंगी आप तो, मैंने हौसला किया। हाँ, पहले पहल तो बड़ा अजीब सा लगा, लेकिन अब मैं ज्यादा वक्त ट्रेनिंग हासिल करने और ट्रेनिंग देने में गुजारती हूँ। ट्रेनिंग देने में? मैंने हैरत से पूछा। जी हाँ, मैंने राइफल वगैरह चलाना तो सीख लिया है, उस्मान भाई से लठबाजी भी सीखती हूँ, फिर वही महल्ले की दूसरी खवातीन को सिखाती हूँ। उसने मुस्कुराहट की चांदनी होंठों पर बिखेरते हुए कहा। कमाल है। उस रोज तो मैंने ना जाने किस हवाले से उस रोज का जिक्र कर दिया था। उस रोज की बात और थी जनाब। अब वो रोज कभी नहीं आएगा। उसके लहजे की संजीदगी ने मुझे भी संजीदा कर दिया, और एक मर्तबा फिर हम दोनों खामोशी के तलिस्म में फंस कर रह गए। फिर एक अजीब सी ख्वाहिश ने मेरे अंदर सर उभारा। मेरा जी चाहा कि मैं आसा से वो सब कुछ कह दूं जो मैं उसके कुर्ब में महसूस कर रहा हूं। लेकिन कैसे? इतनी जुरत कहां से लाओगे लेफ्टिनेंट साहब? बरसती आग में कूदना और बात है, वहां तो हर लम्हे जज्बों को महमीज लगती है, लेकिन इस ठंडी चांदनी में नहाना कैसे हो? मेरी ट्रेनिंग का कोई भी तो ऐसा सबक नहीं था जो इस सिचुएशन पर लागू होता। बाहरी दरवाजे पर फिर आहट हुई और आंसा ने उठकर जाना चाहा। मेरा हलक सूख रहा था। एक चीख अंदर से बुलंद हुई। जल्दी कह डालो बरखुरदार, इन लम्हों को गनीमत समझो। यहां जिन हालात में तुम रह रहे हो, अगले पल का गुमान नहीं, कहीं कहने की हसरत दिल में लेकर ना मर जाना। मैंने गला खंकार कर उसके उठते कदमों को लगाम देना चाही। एक लम्हे को वो रुकी। लम्हा बलम्हा वक्त गुजरता गया। मैं खुद से लड़ता रहा, क्या कहूं, और वो चल दी। मैं उसकी चाल की मतानत में खो गया। उसके बालों और गर्दन का तनाव देखने लगा। यूं लगा जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूं।
مدھم چاندنی اور سایوں سے لپٹی دیوداسی تقدس اور وقار کا مجسمہ بنی میری دھڑکنوں پر قدم رکھتی گزرتی چلی جا رہی تھی۔ قوت فیصلہ اور اس پر فوری عمل، یہ ہے ایک کمانڈو کی بہترین خوبی۔ میرا لاشعور جاگا۔ آنسا، میرے ہونٹ واہ ہوئے، خود مجھے اپنی آواز اجنبی سی محسوس ہو رہی تھی۔ مومی پیر گھومے، لامبی پلکوں کی اوٹ سے جوت جگاتی ستارہ آنکھوں نے سوال کیا۔ بند سیپ نے اپنے موتی اگل دیے۔ جی۔ پلکیں جھک گئیں۔ اب فرار اور پناہ کی کوئی راہ نہیں تھی۔ ٹریننگ بہرحال کام آ گئی، میں نے حوصلہ کر ہی لیا۔ دراصل سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کہوں۔ میں نے خود سے الجھنا شروع کر دیا۔ دیوار سے لگے کلاک کی ٹک ٹک میرے اندر گونجنے لگی۔ ذہن سے اترتی سوچیں زبان نے تھام لی، لفظ ہونٹوں پر آ کر رک گئے۔ وہ پر امید نظروں سے میری طرف دیکھتی رہ گئی اور لمحے پھسلتے چلے گئے۔ ہم دونوں کو ہوش اس وقت آیا جب کمرے کے باہر کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ تب مجھے احساس ہوا کہ ایک بھرپور نوجوان اور آنسا کو اکیلی لڑکی ہونے کا ہم دونوں ہی شرمندہ سے پناہ ڈھونڈنے لگے۔ آنسا کو مجھ سے زیادہ کامیابی حاصل ہوئی۔ وہ اپنی قربت کی مہک بکھیرتی مومی پیروں پر چلتی کمرے سے باہر چلی گئی اور میں خلا میں چکراتا رہ گیا۔ ساتھی تھا ایک، عثمان نے اندر آتے ہی اعلان کیا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ بات میری ڈیوٹی سے متعلق تھی، اس لیے فوراً نارمل ہو گیا۔ خیریت؟ میں نے ایک ہی لفظ میں سب کچھ پوچھ لیا۔ کچھ عجیب سی بات بتائی ہے، جسور سے آیا ہے، اس نے جواب دیا۔ پھر وہ مجھے عجیب سی بات کی تفصیل بھی بتانے لگا اور میرے ذہن میں سوئے وسوسے بیدار ہونے لگے۔ دوران گفتگو آنسا اندر آ گئی۔ اس کا چاند چہرہ بتا رہا تھا کہ اس نے میرے دل کا چور پکڑ لیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد عثمان کے ساتھی کے ساتھ میں واپس ہیڈ کوارٹر جا رہا تھا۔ معاملہ ہی کچھ ایسا تھا۔ آنسا مجھے دروازے تک رخصت کرنے آئی تھی۔ اس کی آنکھیں مجھ سے شکوہ کر رہی تھیں کہ میں نے بات ادھوری کیوں چھوڑ دی، سب کچھ کہہ کیوں نہیں دیا۔